اسلام قبول کرو یا جزیہ ادا کرنا منظور کرو، ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت کی اتنی ہی آرزو مند ہے جتنے کہ تم زندگی کے خواہش مند ہو۔ یہ الفاظ حضرت خالد بن ولید نے عراق پہنچ کر ہرمز گورنر عراق کو خط میں لکھے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے عراق کیسے فتح کیا۔ مسنہ بن حارثہ نے سب سے پہلے خود ہی عراق کے ان علاقوں پر حملہ کیا جہاں کے لوگ ایرانیوں کا ظلم ستم سہ رہے تھے۔ پھر حضرت خالد بن ولید کی فوج بھی وہاں آ پہنچی، چنانچہ عراق میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہرمز نے یہ خط کسریٰ کے پاس بھیج دیا اور خود پوری جنگی تیاری کے ساتھ دریائے فرات کے قریب کاظمہ کے مقام پر خیمہ زن ہو کر مسلمانوں کا انتظار کرنے لگا۔ مسلمان وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ پانی کے چشموں پر ایرانی قابض ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہو گئی جس سے اسلامی لشکر کے لیے بہت سا پانی جمع ہو گیا۔ حضرت خالد نے زیادہ وقت ضائع کیے بغیر جنگ کا آغاز کر دیا اور میدان جنگ میں نکل کر مد مقابل کا تقاضا کیا۔ دوسری طرف سے ہرمز خود بڑھا۔ حضرت خالد نے ہرمز کی تلوار چھین لی اور اسے کمر سے پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ ہرمز کی فوج کا ایک دستہ حضرت خالد کی طرف لپکا، لیکن آقا بن عمرو کے دستے نے ان کو راستے میں ہی قتل کر ڈالا۔ اتنے میں حضرت خالد ہرمز کا کام تمام کر چکے تھے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئیں، لیکن ایرانی فوج کے حوصلے پست ہو چکے تھے، اس لیے وہ جلد ہی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ایرانی دستوں نے میدان سے نہ بھاگنے کا ارادہ ظاہر کرنے کے لیے بیڑیاں پہن رکھی تھیں۔ وہ میدان میں ہی مقتول ہوئے اور اس جنگ کو انہی بیڑیوں کی وجہ سے جنگ سلاسل بھی کہا جاتا ہے، ہم اس کا صحیح نام جنگ کاظمہ ہے۔ اس جنگ کے مال غنیمت میں ایک ہاتھی بھی مدینہ روانہ کیا گیا جو اہل مدینہ کے لیے عجوبہ روزگار تھا۔ ہرمز نے جو خط کسریٰ کو لکھا تھا، اس کی وجہ سے کسریٰ نے کارن کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ جب کارن عراق پہنچا تو اسے ہرمز کی مفرور فوج سے ہرمز کی موت کا علم ہوا۔ اس نے بھاگنے والے سپاہیوں کو بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیا اور مسنہ بن حارثہ کے مختصر لشکر پر حملہ کر کے اپنی انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنی چاہی، لیکن حضرت خالد بن ولید بھی پوری سرحد سے مقابلہ پر آ گئے۔ مزار کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس لشکر کے تمام بڑے بڑے سردار باشمول کارن مقتول ہوئے۔ بہت سے بھاگنے کی کوشش میں دریا میں ڈوب گئے اور ایرانی فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ایران کی حکومت کے پاس وسائل کی کمی نہ تھی۔ انداز گراور بہمن جازویہ کی قیادت میں دو اور لشکر روانہ کر دیے گئے۔ انداز گار کے لشکر کے خلاف دلجہ کے مقام پر جنگ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے 3 حصے کر دیے۔ ایک حصہ سامنے سے لڑنے لگا، دوسرے کو ایک پناہ گاہ میں چھپایا گیا اور تیسرا حصہ اپنے ساتھ منسلک رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پروگرام کے مطابق سامنے کا حصہ پسپا ہونے لگا۔ دشمن نے تعاقب شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اس حصہ کی زد میں آ گئے جو پناہ گاہ میں منتظر بیٹھا تھا۔ اس لشکر نے پناہ گاہ سے نکل کر اچانک عقب سے حملہ کر دیا۔ حضرت خالد کا دستہ بھی 1 میل کا چکر کاٹ کر دائیں طرف سے حملہ آور ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی لشکر 3 طرف سے گھر گیا اور حضرت خالد گھرے ہوئے لشکر کو پناہ نہ دیتے تو اس لشکر میں سے کسی کا بھی زندہ رہنا محال ہو جاتا۔ سابقہ جنگ میں کچھ نصرانی بھی گرفتار ہو گئے تھے، اس لیے بنی وائل کے عیسائیوں نے بہمن جازویہ کو امداد کے لیے پکارا اور علیس پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ بہمن جازویہ کسریٰ کی بیماری کی وجہ سے بر وقت نہ پہنچ سکا اور عیسائی لشکر کو تنہا ہی مقابلہ کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے انہیں شکست فاش دے کر ان کی قوت کو توڑ ڈالا۔ الیس کے معرکے کے بعد ہیرا کی عیسائی ریاست کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت خالد بن ولید اس طرح بڑھے تو آزا ذبح حاکم شہر نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک کثیر فوج خالد بن ولید کو روکنے کے لیے روانہ کی، لیکن اس فوج کو شکست ہوئی اور آزا ذبح کا بیٹا مارا گیا۔ کسرہ اردشیر اور بیٹے کی موت کی خبر سن کر وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا اور باقی سرداران ہیرا نے 1,90,000 درہم سالانہ خراج ادا کرنے کے وعدے پر صلح کر لی۔ مسلمانوں نے اہل ہیرا کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ارد گرد کے بہت سے شہر خود ہی مطیع ہو گئے اور جنوبی عراق کا ایک کثیر حصہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ جنوبی عراق سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید شمال کی طرف بڑھے اور انہوں نے انبار کا محاصرہ کر لیا
اور سخت تیر اندازی کر کے اہل شہر کو پریشان کر دیا۔ بالآخر شیرزاد نے اس شرط پر شہر حضرت خالد بن ولید کے قبضے میں دے دیا کہ عام لوگوں کو، بعض روایات کے مطابق صرف سواروں کو، 3 دن کی خوراک کے ساتھ لے کر نکل جانے کا اختیار ہوگا۔ یہ لوگ ایران کی تازہ دم فوج کے ساتھ جا ملے اور شہر پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ عین التمر کے مقام پر ایران کا ایک تازہ دم لشکر مہران بن بہرام چوبین کی سربراہی میں مقیم تھا۔ اس کی امداد کے لیے ایرانیوں کے زیر اثر عرب بھی کثیر تعداد میں جمع تھے۔ ان کا سردار عقبہ بن ابی عقبہ تھا۔ عقبہ نے ابن بہرام سے کہا کہ ہمیں عربوں سے لڑنے دو، کیونکہ ایک عرب دوسرے عرب کی جنگی چالوں کو خوب سمجھتا ہے۔ ابن بہرام نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت خالد بن ولید نے عقبہ کو زندہ گرفتار کر لیا اور اس کا لشکر خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس شکست سے ابن بہرام اس حد تک خوف زدہ ہوا کہ قلعہ عین التمر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ حضرت خالد نے قلعہ بزور شمشیر فتح کر کے مال غنیمت اور جنگی قیدی حاصل کیے۔ دومتہ الجندل میں ایاز بن انم، عقیدر بن عبد المالک اور جودی بن ربیہ سے نپٹنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے امداد کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید کے دومتہ الجندل پہنچتے ہی صورتحال بدل گئی۔ عقیدر نے اپنے دوسرے ساتھی کے سامنے صلح کر لینے کی تجویز پیش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ عقیدر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن حضرت خالد بن ولید کے سپاہیوں نے اسے گھیر کر قتل کر ڈالا۔ بعض روایات کے مطابق اسے گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا گیا۔ حضرت عمر نے اسے معاف کر دیا اور عین التمر کے قریب دوما میں جا کر آباد ہو گیا۔ دوسرا باغی جودی گرفتار کر لیا گیا۔ شورش پسندوں نے قلعہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے۔ حضرت خالد نے قلعہ بزور شمشیر فتح کیا اور جوری سمیت ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا قتل کر ڈالا۔ دومتہ الجندل شام اور عراق جانے والے تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع ہونے کے سبب بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس پر قبضہ کے بعد عراق میں بغاوت کا خطرہ نہ رہا اور شام کی فتوحات کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ یوں ایک ایک کر کے اسلامی لشکر نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں پورا عراق فتح کر لیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔